تو لوگ اس پہ بڑی تنقید بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پرچی والے ایم پی ہیں، فارم 47 والے ایم پی ہیں. تو اس کے بارے میں چوہدری صاحب آپ کیا کہیں گے کہ انہیں وہ کچھ بیان کرنا بھی نہیں آ رہا، اور وہ دیکھ کے اس سے ایک وہ جو رکھا ہوتا ہے پرچی ٹائپ، تو اس سے اس باقاعدہ بار بار ٹوک بھی رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں تھی ٹھیک ہے، آپ ویسے تقریر کریں تو یہ اور مبارک اور قوم کو سر فخر سے بلند کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. آپ فاطمہ سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، رولز کے مطابق آپ اوپر سے پڑھ نہیں سکتے اسپیچ. کون سی پارٹی ہے جس نے پنجاب پاکستان میں اچھا ڈیلیور کیا ہے اور ایسے پروجیکٹ لے کے آئی ہے یا ایسا کام کیا ہے جس سے پبلک کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں؟ بالکل. اور پاکستان میں ان کا کام نظر آ رہا ہے. تو آپ نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، انتخاب کیا مسلم لیگ نون کا، اس کے علاوہ بھی پارٹیز تھیں، تو نون لیگ میں ہی شمولیت کو آپ نے ترجیح کیوں دی اور اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ یعنی میں بڑا برملا کہتا ہوں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے دور کے کام نکال دیے جائیں تو پاکستان آپ کو تو کوئی ایسا میگا پروجیکٹ بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. پاکستان میں سیاست صرف طاقتور لوگوں کا کھیل ہے. ایک عام آدمی وہ سیاستدان تو دور بننے کا، ایک بلدیاتی الیکشن لڑنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا. اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کا ریٹ تھا وہ 210 روپے تھا، یعنی آپ کو 210 روپے میں فی لیٹر کاسٹ ہو رہا تھا. آپ نے اپنی جعلی جے جے کے لیے، آپ نے اپنی جعلی پالیٹکس کے لیے، جب کہ آپ کو پتہ چل گیا تھا، آپ کو آئی بی، اسپیشل برانچ اور ایجنسیز نے بتا دیا تھا کہ آپ کے خلاف 100% تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے. آپ نے اپنے ایم این ایز، آپ نے اپنے پارلیمنٹیرین سے بدسلوکی کی ہوئی ہے، ان کو ملتے نہیں ہیں، وہ آپ سے ناراض ہیں. آپ نے اپنی جعلی جے جے کے لیے اس قوم کے ہر بچے کے دن میں 70 روپے فی لیٹر کا آپ نے قرض چڑھا دیا، اور وہ کتنا عرصہ چلتا رہا. کہ پی ٹی آئی کی اس میں غلطی ہے کہ انہیں تیل بڑھانا چاہیے تھا کہ تاکہ وہ عوام پہ زور نہ آئے جائے. اب فرض کریں میری جیب میں 100 روپے ہے تو 100 روپے میں ہی کام ہوں گے نا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کام تو ہزاروں میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح برحال جو ایز اے ممبر صوبائی اسمبلی، بطور منتخب نمائندہ اپنے حلقے کے، جو میں بیسٹ ایفرٹ کر سکتا ہوں، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ میری پرائمری ڈیوٹی ہے، میری رسپانسبلٹی ہے کہ بھی آئی ول ڈو بیسٹ فار مائی کانسٹیٹوئنسی. وہاں کی ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے بیسٹ کروں، وہ میں اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہا ہوں. کیا سیاست صرف وعدوں کا نام ہے، یا واقعی کچھ لوگ اپنے حلقے کی تقدیر بدل دیتے ہیں؟ اور کیا کبڈی جیسے دیسی کھیل کو عالمی سطح پر لے جانا ممکن ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایسے سیاستدان سے جو اسمبلی میں تو اپنی پرفارمنس ادا کر ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ کھیل کے میدان میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، سدا بہار ایم پی اے چودھری افتخار حسین چچر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. گیلانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. آپ کا فرسٹ آل تو بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکال کے اسٹوڈیو تشریف لائے اور سر ہمیں موقع دیا کہ آپ کی آواز اور ہم عوام کی جو سوالات اور عوام کا جو آپ حلقے کے حوالے سے بہت سارے ایسے سوالات ہیں وہ سر ہم عوام تک پہنچا سکیں. گیلانی صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے بلکہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ذریعے پاکستان، پنجاب اور اپنے حلقے کی عوام سے بات کروں، اپنے دل کی بات کروں. بڑا پاپولر ہے آپ کا یہ پروگرام. میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. یہ سر آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. اچھا، سب سے پہلے بتائیے گا سر، سیاست میں آنے کا فیصلہ یہ آپ کا خود کا تھا یا خاندان میں ہی سیاست چل رہی ہے آپ کے؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میرا تعلق ایک نان پولیٹیکل فیملی سے ہے. میرے جو فادر تھے وہ ایڈوکیٹ تھے، اور وکالت کے شعبے میں ایک اچھا نام تھا ان کا. 2002 میں ایک حلقہ اچھا بنا. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو بصیر پور شہر ہے اور منڈی احمد آباد شہر ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ لوکل کینڈیڈیٹ یہاں سے ہو. ٹھیک ہے. تو برر وہ گھوم کے کرا میرے نام کا نکلا. اچھا. اور میں
پولیٹکس کے میدان میں آ گیا. ٹھیک ہے. خاندانی ایسا نہیں ہے, ہمارے فیملی کے ممبرز آلریڈی میرے خیال میں جو بلدیات کی حد تک تھے, جی ایم پی اے کے لیول پہ نہیں, آپ فرسٹ ٹائم یعنی. اچھا, تو اس میں چوہدری صاحب آپ نے فرسٹ جو الیکشن میں حصہ لیا تو وہ کسی پارٹی سے تھا یا وہ بطور آزاد کینڈیڈیٹ تھا؟ پہلی مرتبہ بطور امیدوار صوبائی اسمبلی میں نے بطور آزاد امیدوار کے طور پہ کنٹیسٹ کیا تھا, کسی پارٹی کی طرف سے نہیں تھا. 2002 میں پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. جی جی جی. تو اللہ نے میرے حلقے کے دوستوں کی وجہ سے, ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور نوجوانوں کے ساتھ کی وجہ سے ایک گروپنگ اچھی بن گئی تھی, تو مجھے اللہ نے کامیابی دی اور اس کے بعد سے یہ سفر چل رہا ہے. تو آپ نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا, انتخاب کیا مسلم لیگ نون کا, اس کے علاوہ بھی پارٹیز تھیں, تو نون لیگ میں ہی شمولیت کو آپ نے ترجیح کیوں دی اور اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ گیلانی صاحب, یہ بڑا خوبصورت آپ نے کویشچن کیا ہے, اور میں چاہتا تھا, میرے دل کی خواہش تھی کہ آپ میرے سے یہ کویشچن لازمی کریں. ٹھیک ہے. میں نے پہلا الیکشن ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کنٹیسٹ کیا. جی اسی طرح. اور دوسرا الیکشن بھی میں نے آزاد امیدوار کنٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مجھے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ضروری تھا, ظاہری سی بات ہے, حلقے کے لیے کچھ کیا جا سکے, عوام کے لیے کچھ کیا جا سکے. اور یہ بھی تھا ذہن میں کہ تاکہ میں قومی دھارے کی کسی پارٹی میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. اب میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون میں ہوں, یا کسی اور پارٹی میں. جی. اب جب میں نے ایز اے پاکستان کے شہری کے طور پہ, اکاڑا کے شہری کے طور پہ, پنجاب کے شہری کے طور پہ جب میں نے ایک تجزیہ کیا نا, دیکھا وہ کون سی پارٹی ہے جس نے پنجاب پاکستان میں اچھا ڈلیور کیا ہے اور ایسے پروجیکٹ لے کے آئی ہے یا ایسا کام کیا ہے جس سے پبلک کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. بالکل اسی طرح. اور پاکستان میں ان کا کام نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت تھی. جی. یعنی میں بڑا برملا کہتا ہوں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے دور کے کام نکال دیے جائیں تو پاکستان آپ کو تو کوئی ایسا میگا پروجیکٹ بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور میں عرض کر دوں کہ جب 99 میں جب انڈیا کے مقابلے میں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب پہ پوری دنیا کا پریشر تھا. ٹھیک ہے. میرا تھا کہ بھی یہ قیادت دلیر بھی ہے, تگڑی بھی ہے, پاکستان کے اور پبلک کے حق میں اچھا سوچنے والی ہے. اس لیے پھر میں نے فیصلہ بھی کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کی. جی ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب, آپ کی سیاسی سفر تھا, سب سے مشکل وقت کون سا آیا اور جب آپ کو لگا کہ شاید میں اب آگے نہیں بڑھ سکوں گا سیاست میں؟ گیلانی صاحب, میری زندگی کا مشکل وقت 2 ٹائم آیا. ایک جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی, اور ایک جب میرا ایک چھوٹا بھائی تھا, ہی واز اسکواڈرن لیڈر ان پاکستان ایئر فورس, اور ایکسچینج مشن پہ ترکی گیا ہوا تھا, تو اس کی شہادت ہوئی. وہ زندگی کے 2 لمحات ایسے ہیں جب میں یعنی میرے لیے ایک بڑی پریشانی مشکل بھی تھی. اس وقت میں تھوڑا سا ڈسہارٹ ہوا ہوں, لیکن میں اللہ کا لاکھ شکر گزار ہوں, اور جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کروں کم ہے. کہ میں جب وہ مشکل میں تھا, پریشانی میں تھا, تو میرے جو حلقے کے میرے بھائیوں سے بھی قریبی دوست ہیں, میری مائیں بہنیں ہیں, یا میرے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے میری ہمت بندھائی, مجھے اسٹرانگ کیا, مجھے کریج دی, اور انہیں کی وجہ سے پھر میں 13 میں نے کنٹیسٹ کیا, 18 میں کنٹیسٹ کیا, اور 24 میں کنٹیسٹ کیا, اور اللہ نے پھر کامیابی بھی انہیں کی وجہ سے دی. ٹھیک. اچھا چودھری صاحب, آپ جو ہے پنجاب کبڈی کے جو ہیں وہ صدر بھی ہیں پنجاب لیول پہ, کبڈی چیمپئنز کے, تو سیاست کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے کھیلوں کی طرف, یہ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ کیسے جو ہے آپ کو لگا کہ مجھے جو ہے اس چیز کو بھی ساتھ میں تھوڑا لے کے چلنا چاہیے؟ شکر الحمدللہ, دوستوں کی مہربانی کی وجہ سے مجھے انہوں نے
पंजाब कबड्डी एसोसिएशन का, पंजाब का प्रेसिडेंट मुंतखब किया, मेरे भाई भी हैं ताहिर वहीद जट साहब, ठीक है, उनको जनरल सेक्रेटरी किया जी। मेरे नज़दीक पंजाब का को जो रवायती और सकाफती खेल है वो कबड्डी है, ठीक है, और ये क्रिकेट के बाद सबसे पॉपुलर खेल है जी जी। हमारे जो देहाती कल्चर का है इसको सब यानी पसंद किया जाता है। बहरहाल दोस्तों ने मौका दिया, हमने वो कंटेस्ट किया और उसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। बस उस दिन से कबड्डी के साथ एक वाबस्तगी का सफ़र चल रहा है। अच्छा, ये ना हालिया ही एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, बल्कि 2 MPs हैं नून लीग की ही, और उस टाइम जो है वो ईवान में आप ही चेयर भी आप वहाँ पे बैठे हैं और सुन भी रहे हैं सारे मामलात। वो जो है ना उसमें एक हैं आपा सफ़िया, उनकी वो एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो वज़ीर आला शहबाज शरीफ और फीड मास्टर जो है वो कह रही आसम मुनीर को, तो लोग इस पर बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं कि ये जो है वो पर्ची वाले MP हैं, फार्म 47 वाले MP हैं। तो इसके बारे में चौधरी साहब आप क्या कहेंगे कि उन्हें वो कुछ बयान करना भी नहीं आ रहा, और वो देख के उससे एक वो जो रखा होता है पर्ची टाइप, तो उससे उस बाकायदा आप बार बार टोक भी रहे हैं कि ये चीज़ नहीं थी, ठीक है, आप वैसे तकरीर करें, तो ये ज़रा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय एल्डर ब्रदर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब जी जी। ऑन एंड ऑफ स्पीकर साहब मुझे मौका दे देते हैं कि मैं एज अ पैनल ऑफ चेयर में आता हूँ। इसमें जी जी आपने बात ठीक की है, उस दिन मैं ही प्रेजाइड कर रहा था, ठीक है, और वो मैंने वो मीम्स और वीडियोस भी मेरी नज़र से गुजरी हैं, ठीक है। देखिए, पॉलिटिकल वर्कर होना गुनाह नहीं है जी, ठीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि वो पॉलिटिकल वर्कर हाईली क्वालिफाइड हो या वो इंतहाई पढ़ा लिखा हो, ठीक है। ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये सफ़िया आपा हैं, कसूर से इनका तल्लक है, देसी खातून है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो हाँ, जो आप पर्ची का जिक्र कर रहे हैं, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं पंजाब असम्बली के, उसके मुताबिक आप पढ़ी यानी लिखी हुई तकरीर नहीं कर सकते हाउस में, रूल्स आपको परमिट नहीं कर रहे। तो मैं वो मना कर रहा था उनको कि भी आप लिखी हुई तकरीर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइव जा रही होती है ट्रांसमिशन, और असम्बली की सारी कार्रवाई लाइव देखी जा रही होती है। तो जहाँ पे आपने लॉ बनाना है या आपको लोग लॉ मेकर्स कहते हैं, तो वहाँ पे लॉ की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ वो आगे एक फातिमा सूरी है, उनकी भी वीडियो इसी तरह वायरल हो रही है, उसमें भी आप उन्हें रोक रहे हैं, और आपको हाउस में से कोई कहता है कि सर इन्हें पढ़ लेने दें, वो सिंपल लोग हैं तो इन्हें जो है मौका दें, तो आप फिर भी उसके बावजूद उन्हें रोकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो आपने तो मेरिट किया है, वरना जो है यहाँ पे अगर उन्हें आप मौका दे भी देते तो इस पर भी अपोजिशन की तरफ से ख़ास तौर पे बड़ी बातें होनी थी कि जी अपनी जमात के लोग हैं तो शायद उन्हें इस वजह से मौका दिया जा रहा है। वो हमारे कोलीग हैं एहसन रज़ा साहब जी, उन्होंने वो एक बात की थी, लेकिन उनकी बात बिल्कुल उसकी मुताबिकत नहीं थी इस बात से। देखिए, गुजारिश ये, मैं इस बात का बड़ा कायल हूँ कि भी जहाँ से आप लॉ बनाते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कानून साजी होती है, जी, जी, जी। अगर वहीं पे बैठ के ही गैर कानूनी काम होगा या वो काम होगा जो आपने कानून खुद बनाया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर ये अच्छा तासर लोगों में नहीं जाएगा। बिल्कुल। वैसे भी आजकल ओवरऑल देखा जाए पब्लिक एट लार्ज हमारे इन इदारों के मुतल्लिक, जिसमें पंजाब असम्बली है, नेशनल असम्बली है, या पॉलिटिकल लोगों के मुतल्लिक जी, इसी वजह से अच्छे ख्यालात और जज्बात का इजहार नहीं करते, ठीक है। इस वजह से अगर मैं प्रिजाइड कर रहा हूँ तो मैंने तो इस बात का ख्याल करना है कि मामलात रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलें और जो कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दर्ज है उसके मुताबिक काम हो, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, लोग अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासत सिर्फ ताकतवर लोगों का खेल है, एक आम आदमी वो सियासतदान तो दूर बनने का, एक बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। ये टोटल ही गलत परसेप्शन है, सोच है। मैं आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल बैठा हूँ, मेरे हलके से जो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वसाइल के लिहाज से, फाइनेंशियल सूरत हाल के लिहाज से वो मुझसे बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो बेसिकली आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, ज़ीरो से स्टार्ट हुए, मेरे वालिद ने मेहनत की, ज़ीरो से स्टार्ट हुए, अल्लाह ने उनको एक अच्छा नाम दिया। मैं फर्स्ट टाइम MPA बना, उसके बाद कोशिश की, हाँ इसका फैसला पब्लिक ने करना है कि भाई अच्छा क्या है,
برا کیا ہے. جی. تو 4 مرتبہ پبلک نے ہماری نوکری کو ایکسیپٹ کیا ہے, نوکری کو توسیع دی ہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھی اس میں صرف پیسے. ہاں یہ بات یعنی یہ درست ہے کہ اب اس پہ پیسے والے لوگوں کی اجارہ داری ہو رہی ہے. جو اوریجنل ورکر ہے اس کو ڈسہارٹ کیا جا رہا ہے, اس کو موقع نہیں مل رہا. ادروائز مشکل آ رہی ہے لوگوں کے لیے اب, جو پیسے والے لوگ انوالو ہو رہے ہیں اس میں. ادروائز میں تو آپ کے سامنے سب سے بڑی اگزامپل بیٹھا ہوں کہ بھی مڈل کلاس سے تعلق ہے, 0 سے سٹارٹ کیا ہے اور اللہ نے 4 مرتبہ مجھے ایم پی اے بنا دیا, اور اس میں میری پارٹی کا رول ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین نے ایک بڑے بڑے نام ہونے کے باوجود ٹکٹ کا پریفر مجھے کیا, مجھے ٹکٹ دی اور میں بھی ان کے اعتماد پہ پورا اترا. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب, اس میں اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اکثر الزام لگاتی ہے کہ نون لیگ مہنگائی اور عوامی بحران جو مہنگائی کا اور اس کے علاوہ جیسے کہ حالیہ پٹرول کی قیمتوں میں دوبارہ سے اضافہ ہوا ہے, اور ان کو نون لیگ جو ہے وہ کنٹرول کرنے سے نہیں, وہ مکمل طور پہ کنٹرول نہیں کر سکی. وہ کہتے ہیں نون لیگ کی ترقی صرف اور صرف کنکریٹ سڑکیں بنانے پہ, سریا اور یہ چیزیں سیمنٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ تو نا دیکھیں یہ نا ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر کے نا ہم عام پبلک کا مذاق اڑاتے ہیں, عام لوگوں کی ہم جگ ہسائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مہنگائی سے پستہ کون ہے؟ ایک عام آدمی, کامن بندہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اب موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں, پوری دنیا میں ڈسٹربنس ہے, مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہے, انرجی نے معاملات کو یعنی انرجی کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ بھی اس میں کوئی گورنمنٹ کی بدنیتی ہے, گورنمنٹ نے تو اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ کی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک حالات ایسے ہیں, ہم نے دنیا کے ساتھ ہی مل کے چلنا ہے, دنیا سے علیحدہ تو نہیں ہم ہو سکتے. جی. تو بہرحال یہ الزام تراشی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بھی مل کے اجتماعی طور پہ ہمیں عام آدمی کے لیے کام کرنا چاہیے, نہ کہ اور افسوس والی بات ہے کہ الزام تراشی وہ بندے کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے 3.5 سال میں اس ملک کی تباہی اتار دی, اس کی اکانومی کی تباہی اتار دی, روایات کی تباہی اتار دی, کلچر کی تباہی اتار دی. اب وہ بندے آپ کو ہٹ کریں یا آپ کو سمجھائیں تو یہ تو بس پھر اللہ ہی ان کا حافظ ہو سکتا ہے. لیکن چودھری صاحب تحریک انصاف کے دور میں پٹرول جو ہے 150 پہ تھا اور اب غالباً 393 روپے پہ ہے, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں تباہی ہوئی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں ایران وار تو نہیں لگی نا جی. پی ٹی آئی کے دور میں تو یہ جھنجھٹ ہمارے گل نہیں پڑا نا. ٹھیک ہے. اب میں یہ بتا دوں میں کیسے کہتا ہوں کہ انہوں نے تباہی اتاری. جی. اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کا ریٹ تھا وہ 210 روپے تھا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو 210 روپے میں فی لیٹر کاسٹ ہو رہا تھا. جی. آپ نے اپنی جعلی جے جے کے لیے, آپ نے اپنی جعلی پالیٹکس کے لیے, جب کہ آپ کو پتہ چل گیا تھا, آپ کو آئی بی, اسپیشل برانچ اور ایجنسیز نے بتا دیا تھا کہ آپ کے خلاف 100% تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے. آپ نے اپنے ایم این ایز, آپ نے اپنے پارلیمنٹیرین سے بدسلوکی کی ہوئی ہے, ان کو ملتے نہیں ہیں, وہ آپ سے ناراض ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے اتحادی بھی آپ سے ناراض ہیں, اور 100% آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. آپ نے اپنی جعلی جے جے کے لیے اس قوم کے ہر بچے کے دن میں 70 روپے فی لیٹر کا آپ نے قرض چڑھا دیا, اور وہ کتنا عرصہ چلتا رہا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ملک کو, سلطنت کو, پبلک کو ڈبو کے اپنی جعلی جے جے کے لیے کہیں کہ بھئی ہم نے پیٹرول 150 کر دیا. اس وقت مارکیٹ میں آپ کو پیٹرول 210 روپے مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو, اور اس طرح ملک کتنا عرصہ چل سکتے ہیں, کتنی دیر مطلب آپ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی اس میں غلطی ہے کہ انہیں تیل بڑھانا چاہیے تھا کہ تاکہ وہ عوام پہ زور نہ آئے زیادہ. یہ ایک غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ کو 210 روپے کا مل رہا ہے تو آپ اس کو 211 میں بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 210 کو 150 میں سیل کریں, اور یہی بات نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں نا اس کے بعد کیا ہوا, کیا آئی ایم ایف کو لیٹرز انہوں نے لکھے کہ نہیں لکھے, الیکشن کو, الیکشن کے درست ہونے یا نہ ہونے کو
اٹیچ کیا گیا IMF کی فنڈنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اپنے فائنانس منسٹرز کو انہوں نے کہا کہ نہیں کہا کہ بھی آپ ان کو لکھیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ بھی جو ملک ہے نا, ملک ہے اور ریاست ہے, جی یہ کسی بھی پالیٹکس سے بڑی ہے. میری عزت تو, میرا وقار تو اسی میں ہے کہ اگر میرا ملک رہے گا, اگر یہ سلامت رہے گا تو سب کچھ سلامت رہیں گے نا. لیکن چودھری صاحب, نون لیگ کے دور میں ہمیشہ کسان پیسے, اور اس ٹائم جو حالت کسانوں کی ہے, تحریک انصاف کے دور میں کسان جو جتنے بھی کسان تھے وہ اتنے خوشحال, اور گندم کا ریٹ آپ دیکھ لیں, آلوؤں کا دیکھ لیں. ابھی جیسے کہ دیپال پور آلوؤں کی جو ہے سب سے زیادہ کاشتکاری وہاں پہ ہوتی ہے, ہمارے پنجاب میں گندم ہے. گندم کے ریٹ جیسے سٹارٹ ہوتے ہیں تو تب وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں, وہی گندم جب ختم ہو جاتی ہے تو اینڈ پہ وہ 4,000 روپے تک فروخت کیا جاتا ہے آٹا. تو یہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ کسان اگر خوشحال تھے تحریک انصاف کے دور میں, تو نون لیگ کسانوں کے لیے کیوں نہیں کچھ بہتری کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ گیلانی صاحب, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ موجودہ ٹائم اس وقت جو پنجاب کا ذمہ دار ہے وہ معاشی طور پہ پریشان ہے. بالکل اس پہ میرا 1000% آپ سے اتفاق ہے. پکچر کا دوسرا رخ بھی ہے. دیکھیں, آپ نے ذکر کیا کہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے گورنمنٹ تھی تو اس وقت آپ 4,000, آپ یہ بتائیں اس وقت روٹی کا ریٹ کیا تھا, آج روٹی کا ریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک پکچرز کے دو رخ ہیں. ہاں, اگر ہم کہتے ہیں کہ بھی عام بندے کو روٹی 10 روپے, 12 روپے, 14 روپے ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار کی ان پٹس ہیں, کھاد, سپرے, بجلی, پانی, وہ سستا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ ذمہ دار پریشان ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. گورنمنٹ اپنے تائیں بیسٹ ایفرٹ کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں کتنی کامیابی مل رہی ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اس وقت میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پنجاب ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہاں کا ذمہ دار خوشحال نہیں ہوگا. جی اچھا چودھری صاحب, آپ کے حلقہ بصیر پور میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس پر ابھی تک کام نہیں ہو سکا, یا اس پہ آپ ابھی کام کروانا چاہ رہے ہیں؟ گیلانی صاحب, حلقے میں بے شمار مسائل ہیں. وہاں پہ ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, بیسک انفراسٹرکچرز پہ, میونسپل سروسز پہ, سپورٹس ایکٹیویٹیز پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے, اور کام کر بھی رہے ہیں. یعنی آج 2 سال مکمل ہونے کے بعد جب میں اس مرتبہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوا تو میں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ پہلے 2-2.5 سال میں ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کام کروں گا. ٹھیک ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے میرے تمام BHUs, RSCs ریویمپنگ ان کی مکمل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ چل کیسے رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ اس پہ بہتری کی کوشش کر رہی ہے, دن رات کام کر رہی ہے. اسکول اپ گریڈیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, جو پرائمری سے مڈل ہونے والے ہیں اور جو مڈل سے ہائی ہونے والے ہیں, اس پہ بھی میں نے کام, اور کافی سکولز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر جگہ کام کی ضرورت ہے, لوگوں کے مسائل ہیں, اور اس پہ دیکھیں نا, اب فرض کریں میری جیب میں 100 روپے ہے, تو 100 روپے میں ہی کام ہوں گے نا, یہ کیسے ممکن ہے, اور کام تو ہزاروں میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہرحال جو ایز اے ممبر صوبائی اسمبلی بطور منتخب نمائندہ اپنے حلقے کے, جو میں بیسٹ ایفرٹ کر سکتا ہوں, اور یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ میری پرائمری ڈیوٹی ہے, میری رسپانسبلٹی ہے کہ بھی آئی ول ڈو بیسٹ فار مائی کانسٹیٹوئنسی. وہاں کی ماؤں بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے بیسٹ کروں, وہ میں اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہا ہوں. اچھا, اس میں جو ہے نا چودھری صاحب, جیسے کہ بصیر پور بہت بڑا سرکل کا اب اس کو درجہ دے دیا ہے, وہاں پہ سرکل تو اسے کہا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک بصیر پور کو تحصیل کا درجہ کیوں نہیں دیا جا سکا؟ اور آپ کی اس پہ کوئی ایفرٹ آپ نے کی ہو, یا آپ کو لگتا ہو کہ یہ تحصیل ہونی چاہیے, کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے بصیر پور کا, اور ابھی تک جو ہے وہاں پہ اس کو تحصیل لیول پہ نہیں جو ہے وہ بنایا گیا, تو وہ اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ گیلانی صاحب, گزارش یہ ہے کہ بھی میں بڑی نا خواہشات رکھنے والا بندہ نہیں ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا بے شمار شکر گزار ہوں. اس کا فضل و کرم ہے کہ میرے جیسے ایک عام آدمی کو, ایک مڈل کلاس آدمی کو, میری ماؤں بہنوں کی دعاؤں نے, ہمارے نوجوانوں نے, حلقے کے لوگوں نے 4 مرتبہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب کروا کے
पंजाब के सबसे बड़े ऐवान में मुझे भेजा और उन ताकतों के खिलाफ जो हमारे ज़िले की सुपर पावर्स थी। जी इसी तरह अब अगर आप मेरे से पूछें तो मेरी अब वो कहते हैं ना आखिरी ख्वाहिश क्या होगी, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं बसीरपुर को तहसील बनवाऊँ। ठीक है, उस पे हम काम कर रहे हैं। ओके। बसीरपुर हवेली लखा की प्रपोजल बन के जा चुकी हुई है, क्योंकि एक तहसील बनने के लिए कम से कम 40 अरब रुपए की जरूरत है। ठीक है, तो एक ह्यूज एंड मेगा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के साथ साथ पॉलिटिकल साइड का भी इन लाइन होना, एक पेज पे होना लाजमी है ताकि वो उसको तहसील चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुंतखब होते साथ ही टास्क दे दिया था कि जहाँ पे नई तहसीलें बना यानी पब्लिक एट लार्ज को फ़ायदा हो और नई तहसीलें बने, उस पे काम हो रहा है। ठीक है। और मैंने तो आपको कह दिया कि मेरी अब सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है वो ये है कि बसीरपुर को तहसील बने, उसका हक है, वो बनना चाहिए, बल्कि वो अब तक ना बन के लोगों की हक तलफी की गई है। अच्छा चौधरी साहब, आपका ताल्लुक नून लीग से है, आप अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस को मौजूदा हालात में कैसे देखते हैं, जो अभी हालात हैं, और इस पे आप अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, अब 2 साल कंप्लीट हो गए गिलानी साहब। जी। और अगर देखिए, मैं अपनी पसंद नापसंद से निकल आऊँ, ठीक है, हाँ जी, कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, फिर मैं MPA बात करूं, लेकिन एक मैं कॉमन शहरी के तौर पे अगर देखूं ना, तो इन 2 सालों में चीफ मिनिस्टर पंजाब की बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आप देखें ना, देयर आर सो मैनी इनिशिएटिव्स जो आम पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, और वो स्टेप जो कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लिए, किसी ने नहीं लिए, और यानी पॉलिटिकल लोग वो स्टेप लेने से डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन मैडम मरियम नवाज ने उस पे काम किया। आज आप देखिए ना, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत कैसी है। आप कैलकुलेट करें कि आपके जुराइम की जो शरह है वो कितनी नीचे आ गई है। CCD बेहतरीन काम कर रही है। फिर जो सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात है, जो रेवेन्यू में रिफॉर्म्स की गई हैं, जो आम आदमी के लिए मरियम की दस्तक वाला प्रोग्राम है, फिर उसके ग्रीन बसेस का प्रोग्राम है, हमारे उकाड़ा में भी स्टार्ट हो रही हैं, रिसेंटली आ रही हैं। यानी बेशुमार इनिशिएटिव्स हैं, रिवैम्पिंग ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, ये जो आम कॉमन बंदे को यानी धी रानी का प्रोग्राम है, जिनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, उनके लिए वो लॉन्च है। बेशुमार प्रोग्राम हैं जो मैडम ने शुरू किए हैं, और वो फिल वक्त तो बेस्ट परफॉर्मेंस है। अगर मैं नंबरिंग दूं तो 100 में से 100 ही देने पड़ेंगे। ठीक है।